السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس فوٹو کو غور سے دیکھیے۔ ناسا کے اپولو 10 مشن نے 1969 میں یہ تصویر لیا تھا۔ یہ چاند کے سطح پر بنے 300 کلومیٹر لمبی درار ہے جو پورے چاند کے گرد موجود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر چاند پر اتنی لمبی اور گہری درار کیسے بنی؟ کیا یہ خود بخود بن گئی یا چاند دو ٹکڑے ہوا تھا؟ چاند کے اس درار سے یہ پروف ہوتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اور پھر واپس جڑ گیا تھا۔ ناسا اگر نہیں مانتے لیکن ثبوت تو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قیامت نزدیک آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ کافروں کو جب نشانی دکھائی جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ دوستو، یہ وہ آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی بات کہتا ہے۔ تو کیا سچ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے؟ کیا ثبوت ہے اس کا؟ کس نے دیکھا؟ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہم بنا شک و شبہ کے یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے، مگر ایتھیسٹ اور نان مسلم تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ وہ تو نہیں مانتے، آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ مان جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھنی پڑے گی۔ سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ آخر ہمارا چاند کب اور کیسے وجود میں آیا تھا۔ ایز اے مسلم ہمارا ماننا ہے کہ چاند اللہ کے حکم سے بنا۔ کب بنا، کیسے بنا ہم نہیں جانتے، لیکن ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ چاند کے معلومات پر سائنس 4 طرح کی تھیوریز پیش کرتی ہے۔ پہلے کیپچر تھیوری۔ اس تھیوری کے حساب سے چاند ایک آگ کا گولا تھا جو وقت کے ساتھ چاند میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرا، دی کریشن ہائپوتھیسس۔ اس کے حساب سے جب ہماری زمین بنی تب بھی کہیں سے ہمارا چاند بھی بن گیا۔ تیسرا، دی پیشن تھیوری۔ اس تھیوری کے حساب سے ایک بار زمین اتنی تیز گھوم رہی تھی کہ اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹا اور وہ چاند بن گیا۔ اور آخری تھیوری، دی جائنٹ ایفیکٹ تھیوری۔ اس تھیوری کے مطابق سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 5 ارب سال پہلے ایک شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا تھا، جس کے بعد ہمارے چاند کا پیدائش ہوا۔ دوستو، یہ چاروں تھیوریز میری نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان کی دی ہوئی ہے۔ مون فارمیشن کی اتنی لمبی بات بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آج ماڈرن سائنس کے پاس اس بات کا 100% پکا ثبوت تک نہیں ہے کہ آخر ہمارا چاند بنا کیسے۔ خود سائنٹسٹ اس بات پر متفق نہیں، مگر پھر بھی دیکھیے ان تھیوریز کو سچ مان کر دنیا بھر میں اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھایا جا رہا ہے۔ انہیں پڑھ کر لوگ سائنٹسٹ بن رہی ہے۔ جس چیز کا سائنس کے پاس برابر اور صحیح ثبوت تک نہیں ہے اسے دنیا سچ مان رہی ہے۔ اور اگر یہی بات کوئی مذہب کہہ دے تو یہ لوگ اسے بنا جانے بنا ریسرچ کیے جھوٹی کہانی بتا دیتے ہیں۔ چاند کے ان پکچر کو غور سے دیکھیں۔ یہ ناسا کے آفیشیلی ریلیز کی گئی پکچر ہے۔ یہ چاند کے آگے کی اور پیچھے کی تصویریں ہیں۔ یہ والا طرف ہمیشہ زمین کی طرف رہتا ہے، جبکہ یہ والا حصہ ہمیشہ زمین سے چھپا رہتا ہے، جسے ہم کبھی نہیں دیکھ پاتے۔ مگر چاند کی یہ دو الگ الگ فیس کیسے بنے؟ ناسا نے اس پر کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی دو چاند آپس میں ٹکرائے جس سے ایک ایسا چاند بنا ہو۔ اگر ناسا کے اس تھیوریز کو مانے تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے وہ جب واپس جڑا تو یہ 2 پیسز والا چاند وجود میں آ گیا۔ یہ پہلا ثبوت۔ اور اب دوسری، تاریخی معاملوں میں لبرل، سیکولر اور سائنس کو ہی سب کچھ ماننے والوں کے ڈبل سٹینڈرڈ کا ایک ایگزامپل دیتا ہو۔ آپ نے دنیا کی 7 اینسینٹ ونڈر کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، جسے ٹیمپل آف آرتیمیس، اسٹیچو آف زیوس، لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا، کولوسس آف روڈ۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ میں ان چیزوں کے بارے میں آج تک نہ کوئی آثار قدیمہ کے ثبوت ملا، نہ کوئی جسمانی ثبوت ملا، اور نہ ہی کوئی عینی شاہد کا بیان موجود ہے۔ پھر بھی ان گمانی چیزوں کو آج تاریخ کی کتابوں میں سچ مان کر چھاپا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں اسکولز، کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی آئی وٹنس ایویڈنس موجود ہے، پختہ ہسٹوریکل ریکارڈ موجود ہے، یہاں تک کہ سائنٹیفک پروف بھی آج ہمارے پاس ہے۔
مگر پھر بھی دوستو آج کے غیر مسلم لوگ اسلام کے اس معجزے کو ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ اگر یہ لوگ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ ان کو یہ بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے سچے نبی تھے اور اسلام سچا مذہب ہے، جو کہ یہ لوگ کبھی نہیں چاہتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کب اور کیسے کیے تھے، کیا تھا وہ پورا واقعہ، کس کس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ معجزہ صحیح بخاری کی 3629 نمبر حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی مسلمان اور مشرکین مکہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے کٹر دشمن ابو جہل بھی شامل تھا، مکہ کے ایک علاقے مینا میں اکٹھا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کافروں کے بیچ بحث چل رہی تھی۔ کافروں نے کہا کہ اے محمد، اگر تم اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور مسلمان بن جائیں گے۔ اتنا سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور جیسے ہی اپنی انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کیا، چاند پٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر کچھ ہی وقت بعد پھر سے جڑ گیا۔ اب دوستو اپنے دماغ کو کھلا رکھنا، کیونکہ اس واقعے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایسے عقلی ثبوت رکھوں گا جس سے یہ پروف ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ میں چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ دوستو کچھ حدیثوں سے یہ ثبوت ملتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے اس واقعے کو کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کافروں نے بھی۔ ان عینی شاہدین کے بیان آج بھی پختہ طور پر اسلامی تاریخ کے کتابوں میں موجود ہے۔ آپ سعودی عرب کا پورا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اس وقت کے کافروں نے یہ کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، بلکہ وہ خود اس معجزے کی گواہ بنے تھے۔ مگر چونکہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں ماننا تھا، اس لیے ان کافروں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافروں نے یہ مان لیا تھا کہ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اگر چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے تو وہی کافر پورے مکہ شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے پھرتے کہ ہم نے محمد کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا چیلنج دیا تھا اور محمد نے نہیں کر پائے۔ پھر یہ واقعہ ہونے کے فوراً بعد کسی کافر نے کہا کہ محمد کی اس جادو کا اثر صرف ہم پر ہو سکتا ہے، مکہ کے دوسرے علاقوں اور باقی شہروں کے لوگوں پر نہیں۔ اس لیے ان کافروں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مکہ سے باہر کے لوگ جو مکہ کی طرف آئیں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر ایسا ہی کیا۔ مکہ کے دوسرے علاقوں اور دوسرے شہروں سے آنے والے ہر ایک شخص نے یہ کنفرم کیا کہ ہاں ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ثابت ہوتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے واقعے کے ثبوت یعنی چشمدید گواہوں کے بیان آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ واقعہ قصہ کہانی لگ رہا ہوگا، بتانا چاہوں گا کہ یہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے اس کے پہنچانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت احتیاط اور سچائی سے کام لیا۔ یہ پورے تاریخی کتابوں سے افضل اور سچی ہے۔ اسلام کی چھوٹی چھوٹی بات کو جاننے کے لیے بھی اس کے کئی لوگوں سے کنفرم کیا جاتا تھا۔ پورے لوگوں کا چھان بین ہوتی تھی اور جو لوگ اس حدیثوں میں انوالو ہوتے تھے ان کا پورا بایو ڈیٹا جمع کیا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں سب کچھ پوچھا جاتا تھا کہ یہ انسان جھوٹ بولنے کا عادی تو نہیں تھا، کہیں یہ اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے باتیں تو نہیں بتاتا۔ ان سب کا رہن سہن، گھر، خاندان، قبیلہ، ان کی سب کی پوری بایوگرافی جاننے کے بعد ہی یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا کہ ان کی کہی ہوئی بات کو یعنی حدیث کو قبول کیا جائے یا نہیں۔ جن لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان کی بھی پوری بایوگرافی حدیثوں میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اتنی بڑی واقعہ ہوئی تھی تو ضرور دنیا کے باقی لوگوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہوگا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس سوال کا جواب تو تبھی مل گیا تھا جب ابو جہل اور باقی کافروں نے مکہ کے باہر آنے والی لوگوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بات کنفرم کی تھی۔ پھر بھی دیکھیے، یہ ضروری نہیں کہ جس وقت ہم چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کو بھی اسی وقت چاند دکھائی دے رہا ہے۔ یہ واقعہ جس وقت ہوا اس وقت پوری یورپ میں آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔
اس لیے وہاں کے لوگ سو چکے تھے۔ باقی کچھ جگہوں پر چاند سعودی عرب کے مقابلے دیر سے یا جلدی سے نکلتا ہے۔ کچھ جگہوں پر دن ہوتا ہے تو چاند ویسے ہی نہیں دکھائی دیتا، اور کچھ جگہوں پر بادل بارش کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان پوری رات صرف چاند پر ہی نظر رکھے ہوئے۔ ہاں، بھارت سے ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے جس میں کیرل کے راجا چیرامن پیرول نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کی صحیح ثبوت آج بھی نیشنل ڈیجیٹل لائبریری آف انڈیا میں موجود ہے۔ اس کے بعد راجا چیرامن پیرول مسلمان بن گئے تھے، اور ان کے بنائے چیرامن جمعہ مسجد آج بھی کیرال میں موجود ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔